السلام علیکم، میں ہوں جی دانش تاج، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے پاکستان افیئرس کا نیکسٹ لیکچر، مغل ٹائم لائن. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے اوور ویو دیکھا تھا، اس کے بعد مسلم رولرز کی جو ٹائم لائن تھی وہ دیکھی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغلز کو ہم سیپریٹلی پڑھیں گے کیونکہ ان کا اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑا کردار بھی ہے اور کافی زیادہ عرصہ ان کی حکمرانی رہی ہے، تو ان کو سیپریٹلی پڑھنا بنتا تھا. تو تھوڑا سا ہم انہیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اوکے، کیونکہ پاکستان افیئرز میں آپ کو پتہ ہی ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ 1857 سے پیچھے والی ہسٹری کو ایٹ لینتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آیا تھا بابر. ٹھیک ہے، 1506 میں 1506 میں، اور 1530 تک اس نے رول کیا، مطلب وہ زندہ تھا یہاں پر، اس نے حکمرانی کی انڈو پاک میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمایوں اس کا بیٹا 1530 سے لے کر 1540 تک اس نے حکمرانی کی. اینڈ 1556 to 1556 یہاں پر ایک تھوڑا سا ٹویسٹ ہے. مغل ٹائم لائن چلا 1506 سے لے کر 1857، جب بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ سے پوری حکمرانی چلی گئی، اس کے بعد یورپین رولرز آ گئے. لیکن یہاں پر بیچ میں ایک ایرا آتا ہے بابر کے بعد، جب اس کا بیٹا حکمرانی کے لیے آتا ہے، تو بیچ میں آپ دیکھیں 1530 سے 1540 تک اس نے حکمرانی کی، لیکن 40 سے لے کر 55 تک یہ جو 15 سال کا ایرا ہے، اس میں کون آ گیا تھا؟ شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کا آپ کو پتا ہوگا، جیسے آپ نے نام سنا ہے، اس کی بڑا نام ہے ہماری انڈو پاک ہسٹری میں. اس کے جی ٹی روڈ اس کے نام پہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے بنوایا تھا. روہتاس فورٹ ہے آئی تھنک، اور بھی اس طرح کے ڈیولپمنٹل کام کافی سارے کیے تھے. 15 سال اس نے گزارے تھے. اس کے بعد دوبارہ ریوائول ہوتا ہے 56 میں. کون آ جاتا ہے؟ ہمایوں ہی آ جاتا ہے 56 میں، اور 56 تک اس کی حکمرانی رہتی ہے. اور 56 کے بعد آ جاتا ہے اس کا بیٹا کون؟ اکبر. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. بابر آیا، بابر نے کچھ حکمرانی کی 1530 تک، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کی ہی حکمرانی کے دوران شیر شاہ سوری آتا ہے. شیر شاہ سوری ہمایوں کو شکست دے دیتا ہے، ہمایوں آف دی سین چلا جاتا ہے. شیر شاہ سوری 15 سال حکمرانی کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمایوں واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب تھرون پہ واپس آ گیا، ہمایوں از بیک آن دا سین. ناؤ اکبر کمز. اکبر آتا ہے 1556 to 1605. یہ کافی ایرا بنتا ہے، 30-40 سال کا ایرا بنتا ہے، ایک ہی آدمی حکمرانی کرتا ہے. اور اکبر کافی مشہور ہے ہمارے ہسٹری میں. اس کے ساتھ کافی سارے ڈسکانٹینٹس بھی نظر آتے ہیں، اختلافات بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کا وہ رولر تھا. یہ کچھ ریڈ پین سے میں نے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں ان کی حکمرانی کے بارے میں کہ کس طرح. اکبر نے سب سے بڑا اس کے بارے میں مشہور کیا، اس نے کیا لایا تھا؟ دین الہی. ٹھیک ہے، کچھ دین اسلام کو توڑ مروڑ کر نعوذ باللہ اور کچھ اور چیزیں اس میں ڈال کر ایک اپنا دین اس نے متعارف کرایا تھا، اور اسے دین الہی کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کے نام پہ مشہور ہے. پھر اس کے ایرا میں پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بڑا کام کیا تھا کہ ہندوز all the non-Muslims and Muslims should live together peacefully. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے مذاہب سے چیزیں پک کی ہوئی تھیں، اس نے ایک نئی شکل دی ہوئی تھی. مذہبی حکمرانی ختم کر کے اس نے کچھ اور نیا سا سٹرکچر دے دیا تھا. پیسفل کو ایگزسٹنس تھی اس کے ایرا میں. برتھ آف آئیڈینٹی پولیٹکس، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ اس پوائنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس ایرا کی امپورٹنس بن جاتی ہے پاکستان افیئر کے تناظر سے. وہ کیسے؟ پاکستان افیئر ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان جو ہے، تو پاکستان کیسے بنا. تو جب اس کی روٹ پہ جاتے ہیں تو اس کی برتھ اس ایرا میں ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو تحفظات تھے اوپر سے. تو اس ایرا میں ریفارمرز بھی آئے. شیخ احمد سنی جس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ان کو ریفارمرز کا جب ٹائم آئے گا تو ایٹ لینتھ میں دیکھیں گے. ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، لیکن ان پہ کوشچن آتا ہے. اکبر پہ کوشچن بہت ریئر آتا ہے، مگر ریفارمرز پہ کوشچن آتا ہے. تو برتھ آف آئیڈینٹی پولیٹک، مسلمانوں نے اپنے آپ کو علیحدہ تصور کیا، اور پھر اس بنیاد پر ایک تحریک چلی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں.
آپ جب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان یا الگ سیپریٹ نیشن آف پاکستان مسلمس کی برتھ کہاں سے ہوئی تھی، وہ اکبر کے ایرا سے ہوئی تھی. اوکے نیکسٹ ایکسپینشن، ہم اس سے اختلاف کریں مگر اکبر کے دور میں ایکسپینشن بہت بڑی ہوئی تھی، مغل امپائر بہت زیادہ اسپریڈ ہوا تھا بہت زیادہ ایریا پہ. نیکسٹ جہانگیر. جہانگیر جو ہے شیخو ایکچولی جو ہم اکبر پہ موویز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، جودھا اکبر، اس میں جو شیخو تھا وہ ایکچولی جہانگیر تھا. جہانگیر کے کا جو ٹینیور ہے 1605 سے 1628 تک ہے. اس میں کچھ اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن جو ریفارمر تھے شیخ نصرالدین صاحب، انہوں نے جہانگیر کے ساتھ مل کر ریوائول آف اسلام پہ کام کیا تھا، کیونکہ اس نے یہ جو شکل اسلام کی توڑ مروڑ کر کچھ نیا سا دین بنا دیا تھا. اس کا ریوائول ہوا کب؟ جہانگیر کے دور میں. اوکے نیکسٹ آ جاتا ہے شاہجہاں. شاہجہاں اتنا ریلیونٹ نہیں ہے مگر 1628 سے 1658 تک اس کی حکمرانی تھی. اس نے ایک لیوش سا لائف سٹائل انٹروڈیوس کروا دیا تھا. مطلب ایکسپینشن ختم ہوگی، عیاشیاں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا. فار ایگزامپل اس نے شیش محل بنایا، تاج محل بنایا، اس طرح کی لیوش لائف سٹائل اس نے انٹروڈیوس کروایا. مطلب شہزادوں والی زندگی جینا سٹارٹ اور ایکسپینشن ختم اور ڈکلائن سٹارٹ. ایٹ دی اینڈ جو میجر حکمران ہے وہ اورنگزیب ہے. اورنگزیب کا جو ایرا تھا 1658 to 1707 تک تھا. کافی ایریا بنتا ہے، 35-40 سال بنتے ہیں. اس نے کافی عرصہ حکمرانی کی. اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اورنگزیب نے نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ ہی کوئی بھائی، نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ ہی کوئی بھائی. جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس نے اپنے بھائیوں کو بڑے دردناک طریقے سے مار کر، مطلب اپنے رستے سے ہٹا کر حکمرانی پہ قابض ہوا، اور اس کے بعد اس نے حکمرانی کی، بڑی اسٹرانگ حکمرانی کی. دین کو پھلنے پھولنے کا بڑا موقع ملا. لیکن کیا تھا، اس کی سکسیسر ویک تھے. مطلب اپنے بیٹوں کو یہ نہیں سکھا سکا کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا رول ان دی سب کانٹیننٹ. اس کے بعد ڈکلائن. تو یہ جو کچھ میجر حکمران ہیں مغل ٹائم لائن کے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میجر اور امپورٹنٹ یہی ہیں جن پہ کوسچن آ سکتے ہیں یا جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. یہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈائریکٹلی جائیں گے ان ٹاپکس پہ جو کہ ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں. ہمارا اوور ویو یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کریٹیکل کوسچنز دیکھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہمارا CSS اور PMS کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہیئر وی اینڈ.